بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں مطالعہ اسلام کے سبق نمبر 3 دعا کی اہمیت اور فضیلت کے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سماعت اور توجہ کی درخواست ہے۔ اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں، سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 3 دعا کی اہمیت اور فضیلت۔ معنی: دعا کے لفظی معنی پکارنے کے ہیں۔ اصطلاح میں دعا سے مراد اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے۔ اہمیت و فضیلت: انسان فطری طور پر کمزور اور محتاج ہے۔ وہ مصیبت اور تکلیف کے وقت کسی بالاتر ہستی کو پکارنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اسلام میں انسان کے اس فطری تقاضے کو پورا کرنے کے لیے دعا کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ جب انسان کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو تو اپنے خالق و مالک کو پکارے۔ قرآن مجید میں دعا کی اہمیت واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، سورہ مومن آیت نمبر 60۔ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دعا اور عبادت: قرآن پاک میں دعا اور عبادت کو ہم معنی قرار دیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دعا عین عبادت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، دعا عین عبادت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ عزیز طلباء، دعا عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پکارنے اور بلانے کے ہیں، اور اصطلاح میں دعا سے مراد اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں دعا مانگنے کو جگہ بجگہ اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ دعا ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنی فطری کمزوری کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چونکہ انسان فطری طور پر کمزور اور محتاج ہے، وہ مصیبت اور تکلیف کے وقت کسی بالاتر ہستی کو پکارنے پر مجبور ہوتا ہے، تو اسلام میں انسان کہ اس فطری تقاضے کو پورا کرنے کے لیے دعا کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ جب انسان کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو تو وہ اپنے خالق و مالک کو رجوع کرے اور اسے پکارے، کیونکہ دعا ہی ہے جس سے انسان عاجزی اور تواضع کے ساتھ اپنے رب سے اپنی محتاجی اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے کہ اے مالک، میں تیرا غلام ہوں اور اپنی ہر راحت اور سکون، مصیبت اور پریشانی کے لیے تیری رحمت کا محتاج ہوں، کیونکہ تو اختیار کل ہے، تو کسی کا محتاج نہیں، لہٰذا میں تیرے سامنے اپنی ضروریات کے لیے درخواست گزار ہوں، تو مجھ پر اپنا کرم فرما اور میری درخواست قبول فرما۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک کو بھی دعا مانگنا نہایت پسند ہے۔ قرآن پاک میں خود اللہ پاک کا ارشاد ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ لہٰذا دعا اللہ پاک کی پسندیدگی اور قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ دعا کے ذریعے ہم اپنی غلامی اور رب کی کبریائی کا اظہار کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ بات ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ قرآن پاک میں دعا کو عبادت کا اہم معنی بھی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ دعا عبادت کی اصل روح ہے، کیونکہ کوئی بھی عبادت دعا کے بغیر بیکار اور بے فائدہ ہے، اور اس بات کی اہمیت احادیث سے واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عین عبادت ہے۔ مطلب دعا خود عبادت کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ عبادت سے اللہ کی بندگی اور دعا سے اللہ کی پسندیدگی حاصل ہوتی ہے۔
اسی طرح ایک اور حدیث میں دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہے کہ عبادت میں دعا کو مغز کی اہمیت حاصل ہے۔ امید ہے یہاں تک سبق سمجھ آیا ہوگا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آگے سبق کو زیر غور لائیں گے۔ اللہ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔